سعودی حکومت نے اس سال اعلان کیا ہے جو لوگ اس سال حج عمرہ پر آ رہے ہیں 2024 کے اندر، وہ ان 3 چیزوں کا اہتمام کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، پہلی جو چیز ہے وہ آپ کے پاس وقت ہے۔ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ آپ لوگ یہاں آ کر اپنے وقت کو قیمتی سے قیمتی بنائیں۔ وہ کس طرح بنے گا؟ یہاں آ کے نماز کا اہتمام کریں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اور رمضان المبارک کے اندر نفل فرضوں کے برابر اور فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان، انعام، فضل کر دیا، تو لہٰذا ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اور دوسری چیز، یہاں کے قوانین ہیں، ان قوانین کو ہم فالو کریں۔ جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیو کے اندر بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے، موبائل ہے اس سے بچیں، تصویریں نہ بنائیں، ویڈیو نہ بنائیں۔ جو سعودی حکومت کے قوانین ہیں ان کے خلاف ہم بالکل نہ چلیں۔ لہٰذا اگر پکڑے جائیں گے تو پھر سزا بھی ہوگی، پھر آپ لوگ پریشان بھی ہوں گے، پھر کہیں گے سعودی حکومت بری ہے، یہ سخت ہیں، یہ ایسے ہیں، عربی لوگ تو بڑے سخت ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم خود قوانین کو فالو کریں اور ایسی صورتحال پیدا نہ کریں۔ جیسے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، بغیر اجازت نامہ کے حج کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کئی لوگ پچھلے سال بھی پکڑے گئے ہیں۔ اس سال اگر پکڑے جائیں گے 50,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا، پاکستانی 37 لاکھ روپے بنتا ہے، اور اس طرح 10 سال دوبارہ آ بھی نہیں سکتا، 6 مہینے کی قید بھی ہو سکتی ہے۔ اور تیسری جو پابندی یہ ہے، ہم نے پانی پیا یا کوئی ہم نے پیپسی پی ہے، 7 اپ پی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے پھینک دیتے ہیں۔ تو ایسے نہ پھینکے، بلکہ جو ڈسٹ بین ہے، جو کچرا دان ہے، اس کے اندر پھینکے۔ دیکھیں، مسجد حرام میں ہے یا مسجد نبوی میں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کو صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا ہم ان بوتلوں کو ایسے ہی نہ پھینک کے، ایسے ہی نہ پھینک دیں اور ایسے ہی نہ چھوڑ کے چلے جائیں، وہاں گند ہو جاتا ہے۔ لہٰذا صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ان 3 چیزوں کا، پہلی چیز اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اور دوسری چیز سعودی قوانین کی پابندی کریں، اور تیسری چیز ہم نے کوئی بھی چیز کھائی ہے کچرا دان میں اس گند کو پھینکے، ایسے ہی وہاں چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ محترم ناظرین، آخری بات یہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا، عافیتوں والا، اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر اللہ کو یاد کرنے والا بخشا بخشایا، اور دعائیں مانگنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اور جب بھی آپ لوگ اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور فلسطین کے جتنے مسلمان ہیں، غزہ کے جتنے مسلمان پریشان ہیں، اور پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ دوسروں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی مرادیں اللہ جلد پوری کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔